الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ایک وہ قسم کی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے بات لیکن اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور احادیث طیبہ کی ایک قسم وہ ہے کہ الفاظ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نسبت مضمون کی، اندر کے معنی کی، مطلب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور ایک جس کے معانی اور الفاظ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، آپ نے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، نہ آپ نے فرمایا ہے اور نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کوئی بات اپنی طرف سے بڑھائی ہے، اور نہ کسی اور صحابی نے کوئی بات بڑھائی ہے، اور نہ اس میں ایک حرف کی، ایک نقطے کی کمی ہوئی ہے، جس کو ہم کلام مجید، قرآن کریم، فرقان حمید، اللہ کے کلام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرف نہ کم کیا گیا ہے نہ بڑھایا گیا ہے، اور جو اس عقیدے پر ہے کہ اس کلام میں کچھ گم ہے یا اس کلام میں اللہ کی پناہ کسی نے کچھ بڑھایا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ یہ نسبت کرے، اس آدمی کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے، اس کی خیر من ہی گئی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کے نام دعوت ایمان کا خط لکھا، پھوٹی قسمت کا شخص تھا، اس نے اس خط کو پھاڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ٹکڑے کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک سے زبان سے نکلے ہوئے تھے، صحابی کے ہاتھ کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے لکھے گئے تھے، یقیناً بہت قیمتی، لیکن قرآن کے برابر کوئی نہیں۔ اس کی توہین پر سپر پاور ہو
اللہ اس کو ملیامت کرنے کی قدرت رکھتے تھے، رکھتے ہیں، رکھیں گے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی چند آیات کو نکال کر کے اگر کوئی آدمی نیا ایڈیشن پیش کرتا ہے، اس کو قرآن نہیں کہنا چاہیے، نیا ایڈیشن پیش کرتا ہے اور ان چند آیات کو اگر پھاڑتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دنیا میں بھی ایسے شخص کی ذلت و خواری ہے، اور اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ اسی طرح مر گیا تو جہنم میں جلتے عذاب میں آج کے زمانے کے مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ بتائیں۔ قرآن الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے، اور اس میں نہ ایک حرف کی ایک نقطے کی کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی۔ یہ تو آنکھوں پر پہنے ہوئے چشمے کا کلر ہے، کوئی کالے کلر کا چشمہ پہن لے تو اس کو دنیا کالی نظر آئے گی۔ ہم نے اپنی آنکھوں میں اگر اللہ حفاظت فرمائے گندگی پر رکھی ہے تو گندگی ہر جگہ نظر آئے گی، لیکن قرآن میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، اور قرآن میں کسی قوم کی، کسی نسل کی، کسی فرد بشر کی نقصان کی چیز قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ کر رہا تھا ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے بات نقل فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا عجیب خطاب فرمایا ہے، ایک پوری حدیث ہے، اس میں سے ہم نے 2-4 جملے آپ کے سامنے پڑھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ بڑے پیار سے پکار کر فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اپنا کسی کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس سے اپنائیت ہوتی ہے۔ کسی دشمن کو کوئی آدمی اپنا پیارا کہہ کر نہیں بلاتا، اس سے پہلے تو ہمیں دل میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہم سے نسوارتھ ہے، خود غرضی کی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے تو ہماری اپنی غرض ہے، ورنہ وہ ناک بند کرنا جانتا ہے۔ کھلی زمین میں رہتے ہوئے لوگوں کے سانس روک دیے اور لوگوں کو ایسی گھٹن میں ڈال دیا کہ مفت کا سانس ہزاروں روپے میں خرید کر لینا پڑا۔ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سنگنے میں، سب میں اس کی غرض ہے، اور اس سے بڑھ کر ہدایت کی غرض ہے۔ اللہ بڑے پیار کے انداز میں فرماتے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر، تم میرے مخلوق ہو، میری ملکیت ہو، میری مخلوق ہو، میری مخلوق ہونے کے باوجود بھی میں نے تم پر کسی درجے میں ظلم کروں، اس کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں، جتنے درجے میں ظلم ہوگا اتنے درجے میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ پر حرام کیا ہے۔ ایک آدمی اپنی جائیداد، اپنی ملکیت میں کوئی فیر بدل کرے اور دوسرا آدمی اس کو کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیوں آپ رینوویشن کر رہے ہیں؟ آپ کا رینوویشن کرنا ظلم ہے۔ بھائی میں اپنی گھر پر کر رہا ہوں،
کسی اور اپنا پیسہ لگا رہا ہوں، نہ چوری کا ہے نہ لوٹ خسوٹ کا ہے، پسینے کی کمائی سے میں اپنی اپنی ضرورت کی مقدار کا کام کر رہا ہوں، نہ فضول کر رہا ہوں نہ دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں، اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری اپنی گھر پر جو اپنی ملکیت ہے اس سے بڑھ کر کے، وہ ملکیت تو ہماری عارضی ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ کو ساری مخلوق پر ملکیت حاصل ہے۔ اور ہماری ملکیت کتنی کمزور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مال جو انسان کا خرچ ہوتا ہے وہ مٹی کے ڈھیر پر، ہمیں تو اس میں بھی باندھا گیا ہے کہ تو کتنا خرچ کرے گا۔ 5 آدمی ہیں اور 50 آدمیوں کے رہنے کا بنا رہا ہے، کیا ضرورت تھی؟ حساب ہوگا۔ ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر مکمل طور پر ملکیت حاصل ہے۔ اللہ اگر اپنے بندوں پر کوئی تصرف کریں تو اس تصرف کو ظلم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ یہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ لا تظالم، میرے بندو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی بھی سطح پر، کسی بھی لیول پر، چاہے وہ باپ بیٹوں کا رشتہ ہو، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، پڑوسی کا تعلق ہو، دور اور قریب کی رشتے داری ہو، ایک ملک میں بسنے والے ایک پبلک اور ایک ملک کی ریشنالٹی ہونے کی وجہ سے ایک ملک کے باشندے ہونے کا صرف تعلق ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر تمہاری اپنی خرید کردہ کوئی سواری اور کوئی جانور تمہارے اپنے گھر میں اگر پال رکھا ہے تو تمہارے مملوک کیوں نہ ہو، اسی سطح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو جائز نہیں رکھا۔ سارے رشتے ظلم کیے جانے کے لیے جتنے رشتوں سے آدمی ظلم کر سکتا تھا ان سب سے بڑھ کر رشتہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، وہاں گنجائش نہیں تو اور کسی کو کیسے گنجائش؟ اور شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، جب آدمی ظلم کرنے پر آتا ہے تو شیطان دماغ میں ایک تصور گھساتا ہے، داخل کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون ہے پکڑ کرنے والا، اس کی کیا چلے؟ صحیح ہے، شیطان اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے دھوکے ایک مدت کے بعد کھل جانے والے، موت سے پہلے اور نا امیدی کے اوقات شروع ہونے سے پہلے اگر یہ ظلم کا کیے جانے کا اور ظلم کا اب کر رہے ہیں، اگر وہ دھوکہ اگر کھل گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آنکھ بند ہو گئی اور نا امیدی کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہی بات ہوگی کہ فرعون بھی یوں سمجھتا تھا 100 سال ہو گئے درد سر بھی نہیں ہوا تھا، میرا کیا ہونے والا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے ہیڈ رب ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھروں میں مجسمے بنا کر دیے تھے اور ان سب کا اوپری مرق میں ہوں، لیکن اس وقت کھلا وہ دھوکہ، ظلم کا دھوکہ، کہ کیسا ظلم قرآن نے اس کے اشارے میں کہہ دیا، ذات العماد، اوتاد، کھیلوں والا، انسانوں کو کپڑے لٹکاتے ہیں تو کلیپ لگاتے ہیں، ہم سوراخ کر کے نہیں لٹکاتے کپڑا، یہ انسانوں کو دیواروں پر ان کے ہاتھوں کے اندر کھیلا ٹھوک کر دیوار میں کھیلا ٹھوک دیتا تھا، اور پیر میں بھی ہڈی کو گودا سے کراس کرتے ہوئے دیوار میں کیلا ٹھوک دیتا تھا، اسی حال میں آدمی مر جاتا ہے۔ ایک مدت تک اگر بندہ ظلم کرتا ہے جس سطح پر بھی ایک مدت تک چلتا ہے،
ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاغذ کی ناؤ کو الٹا کر دیتے ہیں اور پھر افسوس کرتا ہے تو وہی قرآن کا خطاب الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کرتا ہے، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو سب سے بڑا آتنکوادی اور تراسوادی تھا، وکنت من المفسدین۔ لوگوں پر ظلم، تراس اور فساد کا لیبل لگانے والے وہ خود ظلم میں پھنس جاتے ہیں اور اس طرح پھنستے ہیں کہ اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑے عجیب انداز میں ہم سب کو پہلے متنبہ کیا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت کہ تم کسی پر ظلم کرو، لا تظالموا، ظلم نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، مومنوں اللہ کی عادات، اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات جو بندے کے اختیار میں ہے اور جس کو پسند اختیار کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ تبارک و تعالی شفقت فرماتے ہیں، تو اسی طریقے سے بندوں کو بھی تعلیم دی اور اللہ کو یہ خوب پسند ہے۔ اسی لیے تو جب کوئی آدمی خلق خدا پر رحم کھاتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں احب الخلق بن جاتا ہے۔ جہاں ظلم حرام ہے اور ظلم پر اللہ پکڑ فرماتے ہیں تو اس کے مقابلے میں عدل اور انصاف اور پبلک کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی اور لوگوں کے کام آنا، اس کی اللہ کے دربار میں اتنی ہی بڑی قدر ہے۔ الخلق كلهم عيال الله احب الخلق من احسن الى عياله، ساری مخلوق اللہ کے ایک کنبے کے درجے میں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس لیے ہمیں اپنے طور پر ہر سطح سے چھٹائی کا زمانہ ہے، چھٹائی کا زمانہ ہے اور قیامت بہت قریب ہے۔ چھٹائی کے زمانے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ظلم کا عادی بنائے رکھا تو پھر اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی فٹکار ہے اس جماعت پر۔ اور کیوں کہا جا رہا ہے چھٹائی کا زمانہ ہے؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ساتھ نہیں رکھیں گے کہ تم جس حال پر اسی حال میں رہو گے، نہ، اللہ تبارک تعالیٰ الگ کریں گے خبیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا اور پڑوسی کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا، سب کی اللہ چھٹائی کریں گے۔ اور وہ بڑا عجیب چھٹائی کرنا جانتا ہے، بڑا عجیب، ایسے چھٹائی کرے گا کہ اہل حق کے دلوں پر بوجھ بھی پڑے گا، لیکن الگ کر کے بتا دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے، ہماری سیرت طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے، احد کا موقع ہے، حالات ناگوار ہیں، احزاب کا موقع ہے، حالات بہت سخت ہیں، 1000 کا لشکر ہے، 3000 کے مقابلے میں ہے، کھانے کی پریشانی ہے، اور بالکل میدان سے عین وقت میں واپس ہماری بات نہیں مانی، اس کو جنگ تھوڑی کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری بات کیوں نہیں قبول کی، اور اپنے 300 افراد کو لے کر کے چلا گیا۔ اور اتنی ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ادہمت کا پتہ نہیں کو منتصر، تمہاری تو جماعت ہے، اس عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا،
ऐन मौके पर लोगों के कदमों को लड़खड़ाने की नीयत से साथ चला और वापस, और तुम्हारी दो जमातें कदम लड़खड़ा रही थी, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। अल्लाह ने तुमको साबित कदम किया और तुमको हिम्मत दी। मेरे अजीजों, ये सीरत का जो हिस्सा है, ऐसा नहीं कि एक वाकया था और हो चुका और बात पूरी हो गई। हर जमाने में और कियामत के करीब में ईमान के खिलाफ बहुत हालात आने वाले हैं। उस जमाने में भी इसी तरह के वाकयात होते रहेंगे कि अहले हक के कदमों को लड़खड़ाने के लिए मुसलमानों का भेष पहन करके आने वाले ऐसे मुनाफिकों की कमी कियामत तक नहीं होगी। हमारे अपने अंदर के कौन हक पर हैं और कौन बनावट करके आ रहे हैं, उसको पहचानना और कोई दूसरा पहचान करवाने वाला नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सबको बताने नहीं जाते थे कि फुला मुनाफिक फुला मुनाफिक। आप अलैहिस्सलाम ने तो खास हजरत हुज़ैफा को बता दिया, सबको नाम नहीं बताया और सबको ये कहा कि कुछ निशानियां हैं, आप खुद मोहतात रहो। जो आदमी अल्लाह का नहीं होता वो कैसे किसी मोमिन का होगा। लेकिन बात यह है कि हमारे भोलेपन की भी हद हो गई है। अल्लाह फरमाते हैं जुल्म को हमने हराम किया है, आपस में जुल्म न करो। छटाई का जमाना है, अहले हक की जमात में अपने आप को जमाए रखना बहुत जरूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फितनों के दौर में, फितनों के जमाने में तलवार को मयान से, उस जमाने का हथियार तलवार, तलवार को मयान से और उसके कवर से बाहर निकालने के मुकाबले में जबान को चलाना होगा। इस जबान का नुकसान उस तलवार के से होने वाले नुकसान से बढ़कर है। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है कि हमारी अपनी जबान से क्या बात निकल रही है और कैसी चीजें हम बोल रहे हैं और यूं समझ रहे हैं कि हम उम्मत की खैरखाई कर रहे हैं, और उससे उम्मत का उम्मतपना मुंतशिर हो रहा है। उम्मत कही जाती है कि जिन तमाम की फिक्रें और उस फिक्र के साथ साथ में मकसूद और मंजिल एक हो और जो काम दिया जाए वो एक सब अपने अपने तौर पर करें, यह है उम्मत। इसलिए हमारे इन हालात में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को जुल्म से बचाएं। हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी। ये तो कुछ अंधे हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात समझ में नहीं आती, और बहुत ताज्जुब की बात नहीं, न समझ में आए। सामने अल्लाह के रसूल को देख रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा। जिनकी पैदाइश पर खुशी मनाई थी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, अबू लहब। और पहले ही मजलिस में कह दिया था तब्बन लक या मोहम्मद लिहाजा जमाअतना, मोहम्मद तेरा नाश हो, इसलिए जमा किया था तूने हमको। इसलिए समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो तो अल्लाह की तरफ से अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों के दिलों पर ताले पड़े हैं, तो अल्लाह किसी के दिल पर ताला डाल देते हैं, हक समझ में नहीं आ सकता है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अमन पसंद थे, कितनी लोगों को राहत पहुंचाने वाले थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन क़तल मुआहदन लम यदखुल लम यरिह रायतल जन्नह, जो आदमी किसी ऐसे आदमी को कत्ल कर दे जिसके साथ आपस में एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का एग्रीमेंट हो चुका है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इसलिए हर दर्जे के जुल्म है, एक छोटे से छोटे दर्जे में जुल्म, कभी आदमी अपनी माँ बाप के साथ बदअखलाकी से पेश आता है, तो कभी मजहबी सतह पर बहुत बड़े लेवल का भी हमसे जुल्म होता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ظلموں سے بچائے، امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت نازک زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتنی بات طے ہے کہ تمام اہل اسلام مثل جسد کے ہیں، ایک بدن کی طرح۔ ان احوال میں اجتماعی دعا اصل نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنے طور پر متنبہ کرنے کے لیے ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ اب تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی دعا کرائے تو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، لیکن پرائیویٹ دعا کرنے کے لیے لوگ امت کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اور دعا خالی دعا نہیں، دعا عبادت ہے۔ حدیث شریف ہے، دعا خود عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز چھوڑتے ہیں، نماز کا عادی شخص نماز اس کی چھوٹتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی دعا چھوٹے تو تکلیف ہونی چاہیے، عبادت چھوٹ رہی ہے۔ ان حالات میں اس وقت عالم اسلام اور اہل اسلام کن نازک حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے رب کے سامنے کل امت مسلمہ اور کل انسانیت پر اللہ رحم فرمائے، جنت پہ تمنے کی، لیکن تمام اہل اسلام کے لیے حفاظت کی، ان کی کامیابی کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت اس سے بڑی جنگ جو لڑی جا رہی ہے، اس سے بڑی جنگ سال کا سال سے شروع ہو چکی ہے، وہ ثقافتوں کی جنگ ہے۔ اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو مجموعی طور پر پوری امت سے ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے اور دشمن اس میں بڑی مقدار میں کامیاب ہے۔ بے خیالی میں، بغیر سوچے اور سمجھے جو اسلام کی شرم و حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، وہ بڑی مقدار میں ہم سے اس کلچر کو چھین لیا جا چکا ہے۔ پہلے ہمارے بڑے بڑوں کے زمانے میں کسی آدمی کی، کسی عورت کی مجال نہیں تھی کہ وہ محلے میں دوپٹہ سر سے نیچے اتارتے ہوئے چلے، علم نہیں تھا۔ لیکن اسلامی کلچر پر اتنا بڑا حملہ نہیں تھا، اور آج سمجھدار مسجد کا پابند باپ اپنی بیٹی کو چوراہے پر اوڑھنی اس کی سر سے نیچے اتری ہوئی دیکھتا ہے اور اس کے سر میں جو بھی نہیں رہتی۔ کلچر کی جنگ ہے، اسلامی کلچر کو اس کی جڑ سے کھوکھلا کرنے کی محنت چل رہی ہے، اور بے سوچے سمجھے اس جنگ کو ہم لگی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام ہم اپنے گھر سے خود کرتے ہیں۔ اس جنگ کو تو ہم مٹا سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں، اس لیے یہ بھی ایک ظلم ہے، اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ ان سارے ظلموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ چھٹائی کے زمانے میں اللہ کے محبوب والی جماعت میں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں والی جماعت میں ہم رہ کر کے آخرت کی سرخروئی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ۔